میں چندرکانتا دانگی، میں ایک گرہنی اور لیکھکا ہوں۔ میری کتاب بیار پرکاشت ہو چکی ہے، جو سماج کی سچی گھٹنا کرم ہے، کیونکہ سماج میں گھٹت کچھ گھٹنائیں میری संवेदनशील من کو व्यथित کر دیتی ہے اور میں کچھ نہ کچھ لکھنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ میری آج کی کہانی ہے مون، ایک ایسا ننھا منا کا ورتانت ہے جو اپنے اکیلے پن سے त्रस्त من کو व्यस्त رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ فلیٹ کا دروازہ کھلتے ہی مون اپنی ماں سویٹی کی انگلیاں چھڑا اندر کی اور اپنے کمرے میں بھاگا اور تھیلیوں میں بھرے اپنی کھلونوں کو فرش پر پھیلانے لگا۔ زور جھنجھناہٹ کے ساتھ پورے فرش پر کھلونے پھیل گئے۔ تب سویٹی چیخی، مون آتے ہی شرارت شروع کر دیے، اس لیے تو تیرے سارے کھلونے ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، بیٹا کچھ تو سلیقہ سیکھ لو۔ نوکرانی رونا دوڑ کر اس کے پاس آئی تاکہ اس کے کھلونوں کو سنبھال دے، پر مون کے غصے بھرا انداز دیکھ کر وہ وہیں کھڑی رہی۔ مون جیسے اسے گھرکتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ میرے کھلونے ہیں، میں جو چاہوں کروں اس کے ساتھ، تو جا، بھاگ جا یہاں سے۔ تبھی ماں کی آواز آئی، رونا چھوڑ اسے، تو جا کر اس کے لیے کارن فلیکس بنا لا۔ اور تھوڑی ہی دیر میں رونا ٹرے میں سلیقے سے سجا کر دودھ کارن فلیکس لے آئی۔ مون کو کھا لینے کی آگرہ کرنے لگی، پر مون تو اپنی مستی میں ڈوب چکا تھا۔ ایک نظر ٹرے کی اور دیکھا اور پلکیں جھپکاتے ہوئے سوچنے لگا، یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے کیا، جو روز مجھے دے دی جاتی ہے؟ اس لیے اس میں بنا روچی دکھائے اپنے کھلونوں میں ویست رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی رسوئی تیار ہو گئی۔ گیس چولہے پر کوکر چڑھا ہوا تھا اور باہر جھولے پر شیر اور چیتا اس انداز میں بیٹھے تھے مانو بےصبری سے مون دوارا پروسے گئے کھانے کا انتظار کر رہے ہوں۔ تبھی سویٹی باتھ روم سے سر پوچھتی باہر نکلی اور مون کو کھیلتا دیکھ زور سے بولی، مون، یہ کیا تم نے اپنی فوڈ ابھی تک ختم نہیں کیے اور پھر سے کچن سجا لیے؟ میں لاکھ کوشش کر لوں، لگتا ہے تم کک ہی بنو گے۔ اور سویٹی جھنجھلاتی ہوئی ٹاول سکھانے باہر چلی گئی۔ مون کو اپنی ماں کے ڈانٹ سے غصہ آیا تو اس نے اپنے غصے کو پھوٹ پہ اتار دیے، اسے ایک لات جمائی اور کھیلنے میں ویست ہو گیا۔ دودھ کی دھارا اس کے کچن میں پھیل گئے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اب اسے چاٹے پڑنے والے ہیں، پھر بھی اسے کوئی فکر نہ تھی۔ ویسے 4 برس کا مون جو ابھی صحیح ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر پاتا تھا، پر اکیلے میں جینا سیکھ لیا تھا اور دن چاڑیا کا گیان بھی اسے خوب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماں اب واک پہ جائے گی اور رونا دیدی رات کا بھوجن تیار کرے گی اور پاپا تھوڑی دیر سے آئیں گے۔ وہ اپنی انہی کھلونوں میں الجھا رہے گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے پاس اب کوئی نہیں آنے والا، پر وہ پھر بھی انتظار کرتا رہتا کہ مما یا پپا اس کے پاس آئیں اور ان کے ساتھ پل دو پل کھیلے، تھوڑی باتیں کرے، پر کوئی نہیں آتا تو نراش انہی کھلونوں میں لڑھک کر سو جاتا۔ پر سویٹی بھی کیا کرے، کم عمر میں ہی اسے اونچی عہدے مل گئے تھے، کمپنی کو اسے کافی امیدیں تھیں، جو ظاہر ہے اپنے ننھے منھے کے لیے وہ کوئی سمے نہیں نکال پاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ مون کو رونا کے ساتھ پارک بھی بھیج دیتی، پر وہ ایسا کوئی حرکت کر بیٹھتا جس کے کارن اسے گھر قید کی سزا دے دی جاتی۔ ابھی اسی دن وہ رونا کے ساتھ پارک میں گیا۔ اچھلتا کودتا وہ پارک پہنچا تھا۔ ہواؤں نے جب اس کے بالوں کو چھیڑا تو اچھل اچھل کر اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ تب رونا جھٹ سے جھولے پر بیٹھ گئی اور اپنی پینگیں بڑھانے لگی۔ تھوڑی دیر تک تو دوڑ دوڑ کر ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ کھیلتا رہا، پھر شیغر ہی اس کی نظر ایک پریوار پر پڑی، ممی، پاپا اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے۔ وہ آپس میں بال کھیل رہے تھے۔ ہنستا کھلکھلاتا وہ پریوار جیسے مستی کا ساگر میں ڈوبا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو خوش ہوتے ہوئے مون اس پریوار کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس جا پہنچا۔ ان کے بیچ میں ہنستا مسکراتا جا کھڑا ہو گیا، جیسے نویدن کرنے لگا ہو، مجھے بھی کھلاؤ نا اپنے ساتھ۔ من کی امیدیں
ہنسی اور چہرے سے بیاں ہو رہی تھی، پر اپنے سکھوں کے چھنوں کو کسی اپریچت بچے کے ساتھ بانٹنا شاید انہیں منظور نہ تھا۔ اس لیے ان لوگوں نے شور مچاتے ہوئے مون کو اپنی ٹولی سے باہر نکالنے لگے، اور چھوٹی بچی نے تو اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اسے دھکا مارنے لگی۔ اس کے بال من میں آکروش ابھرنے لگا۔ کیا چاہا تھا اس نے؟ بس تھوڑا سا پیار بھرا سانیدھیہ ہی تو، پر بدلے میں ایسا سلوک! وہ غصے سے کانپ رہا تھا اور شانت کھڑا تھا۔ اچانک اس کے من کو کیا سوجھی۔ وہ دوڑتا ہوا پھر سے اس کے ٹولی میں جا گھسا اور چھوٹی بچی کے ہاتھ پکڑ کے اس پہ اپنی دانت گڑا دی۔ وہ درد سے چیخ پڑی۔ آس پاس کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور اسے پیار اور سہانوبوتی کے ملہم لگانے لگے۔ پاس کھڑا مون کو وہ لوگ اتنے ترسکار اور حراست بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے مانو وہ سب سے بڑا خلنائک ہو، پر مون ہلا تک نہیں، کھڑا رہا۔ تبھی دوڑتی ہوئی رونا آئی اور اسے گھر لے آئی۔ گھر آ کر بھی اس کے گال پر ترسکار کے انت چاٹوں کے اوپر ماں نے ایک اور چاٹے جڑ دیے۔ اب کی بار وہ سسک اٹھا۔ ننھا بالک کا درد کسی نے نہ سمجھا تھا، اور وہ روتے ہوئے سو گیا۔ پر گیلے پلکوں میں آج وہ پہلی بار نہیں سویا تھا، وہ اکثر ایسے ہی سویا کرتا تھا۔ اس لیے اب وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھ کر کھیلتا رہتا، چھوٹی ہی سہی پر خوبصورت کلپناؤں کے اڑان میں تیرتا۔ اس کے اپنے کھلونوں کے پاتر ہی اس کے اچھے اور انترنگ متر تھے۔ انہیں ہی سجاتا سنوارتا، اپنے گھر بلاتا اور انہیں اپنے من پسند بھوجن بنا کر کھلاتا۔ پاتر اور بھوجن دونوں ہی نکلی ہوتے، پر جو اصلی ہوتی اس کی اپنی من کی پرسنتا۔ صبح کی چمکدار روشنی چمکنے لگی تھی۔ دن بھر کے کاموں کو سمیٹنے کے لیے لوگوں نے دوڑ بھاگ شروع کر دیے تھے، پر مون ابھی اس پچرے سے دور مست نیند میں سو رہا تھا۔ پر ماں سویٹی کو تو گھڑی کے سوئیوں کی طرح بھاگنا تھا، اس لیے نیند میں بے خبر مون کو اٹھا کر باتھ روم میں کھڑا کرائی۔ مون کو جب تک کچھ سمجھ آتا اس کے ہاتھوں میں برش پکڑا دیے گئے۔ وہ ڈگمگاتی قدموں سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا تو سویٹی نے کہا، مون پلیز، بنا کسی ناٹک کے تم جلد سے تیار ہو جاؤ، کیونکہ مجھے جلدی جانے ہیں۔ ماں کے تیور دیکھ کر مون کچھ نہیں بولا، بس برش کو چبانے لگا، کچھ اس انداز سے مانو اپنے جد کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نہانے کے بعد سویٹی اسے تیزی سے تیار کرنے لگی۔ جب دونوں باہر نکلے تو رونا مون کو کھانے کا ڈبہ بیگ میں ڈال کر اس کے کندھے پر جھلا دیے۔ تب سویٹی پیار سے بولی، چلو بیٹا، پاپا کو بائے بولو۔ اس وقت سویٹی جتنی ہی پھرتیلی دکھ رہی تھی، مون اتنا ہی بھاری اور گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں تک آیا۔ چونکہ سویٹی فون پر ویست تھی اور کسی کو ہدایت دے رہی تھی کہ میں بس تھوڑی دیر میں ہی پہنچنے والی ہوں، اور وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی گئی۔ پر مون کو کونے میں چیونٹیوں کی لمبی قطار دکھ گئی اور انہیں دیکھ کر تھوڑا خوش بھی ہو گیا۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا اور ہلتی ڈلتی سجیو ریکھا کو اتسکتا سے نہارنے لگا۔ ایک آدھ چیونٹی کو تو اس نے اپنی انگلیوں سے چھیڑا بھی۔ تبھی سویٹی نیچے پہنچ گئی اور اسے مون نہیں دکھا تو اوپر دیکھ کر چلائی، مون، کیا کر رہے ہو؟ نیچے آؤ جلدی۔ تب ماں کی جیسے پھسلاتے ہوئے مون نے کہا، ماں دیکھو کتنی ساری چیونٹیاں، لمبی قطار بنا رکھی ہے اس نے۔ سویٹی، بیٹا انہیں چھیڑنا مت، وہ کاٹ لیں گی۔ اور وہ اوپر چڑھنے لگی۔ مون کو انگلی پکڑ کھٹا کھٹ نیچے اتر آئی۔ وہ لوگ جلد ہی مین گیٹ پہ پہنچ گئے۔ وہاں لگ بھگ 5 منٹ تک کھڑا رہنے کے بعد بھی مون کی اسکول بس جب نہ دکھائی دی تب اسے ٹینشن ہونے لگی۔ وہ گارڈ کے پاس گئی اور گارڈ سے بولی، بھیا، مون کی بس ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہی ہوگی، تب تک تم اسے سنبھال لو گے؟ گارڈ، میم، ابھی صبح صبح کے وقت کافی ویستتا ہوتی ہے تو شاید میں اس اور دھیان نہ دے پاؤں۔ سویٹی، کوئی بڑی کام نہیں ہے، بس اس کی اسکول بس آئیں گے تو اسے چڑھا دینا۔ اور بنا گارڈ کے جواب سنے سویٹی ایک اور چل پڑی۔
تھوڑی دیر بعد ہی مون نے اپنی ماں کی گاڑی کو گیٹ سے باہر جاتے دیکھا۔ اب اسے ایسا لگ رہا تھا مانو وہ دنیا میں اکیلا ہے، کسی کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اکثر پیار جتانے والے گارڈ بھیا بھی اسے انچاہے بوجھ کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا من ہوا بیگ پٹک کر بھاگ جائے کہیں دور، پر وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا پارک میں آ گیا اور ایک جھولے پر بیٹھ گیا۔ تبھی ایک جوڑ کی دھول بھری اندر آیا اور اس کی آنکھوں اور بالوں میں دھول ہی دھول بھر گئے۔ مون آنکھوں کو جھپکاتا دھول کی دوارا دیے گئے درد کو سہنے کی کوشش کرتا رہا۔ پاس ہی گھاس کاٹتی مالن اپنے بچے کو سلاتے ہوئے گا رہی تھی، چندا ہے تو میرا سورج ہے تو۔ اور جب ہتاش چہرہ ڈبڈبائی آنکھوں میں اکیلا بیٹھا مون پر اس کی نظر پڑی تو سوتا ہی وہ بول اٹھی، کس ماں کا ایسا دلارا ہے تو؟ تو غور کیجئے، کہیں آپ کا بھی پیارا ننھا اداس تو نہیں؟